اور ہم اپنی گفتگو کا آغاز اس سوال سے کرنا چاہیں گے کہ شب قدر کو قدر کیوں کہا جاتا ہے، اور اس میں یہ جو لکھی جانے والی تقدیر ہے اس سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے میں بہت سارے اقوال موجود ہیں، بہت ساری جو آراء ہیں کہ شب قدر کو شب قدر کیوں کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک خاصیت شب قدر کی یہ بیان کی جاتی ہے کہ جیسے کہ قدر کی معنی کیا ہے؟ قدر یعنی عظمت، قدر یعنی بلندی۔ تو اس شب قدر کو شب قدر کہا جاتا ہے اس لیے کہ یہ ایک بابرکت باعظمت رات ہے۔ اسی طرح اور بہت آراء اس کے اندر ہیں اور وجوہات بھی اس شب قدر کے نام سے بیان کی گئی ہیں کہ اس کو شب قدر کیوں کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک خاصیت جو یہاں پر ہماری اس گفتگو سے مناسبت رکھتی ہے اس کی طرف میں اشارہ کروں گا کہ شب قدر یعنی یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں انسان کے امور کو خداوند متعال مقدر کرتا ہے، انسان کی تقدیر لکھی جاتی ہے۔ خود قدر کی کیا معنی ہے اور تقدیر سے کیا مراد ہے، اس کو جاننا مقدماتی اعتبار سے بہت ضروری ہے کہ قدر کا معنی یعنی کسی چیز کا اندازہ کرنا، کسی چیز کے حدود اور اس کی خصوصیات کا تعین، اسے قدر کہتے ہیں۔ اور تقدیر یعنی ایک چیز کے اس اندازے کا تعین کرنا، اس کو اس کی تمام خصوصیات سے معین کرنا۔ جب ہم اندازے کی بات کرتے ہیں تو اذہان میں یہ بات نہ آئے کہ اس اندازے سے مراد تخمینہ لگانا ہے، نہیں، ذات پروردگار اس تخمینے سے مبرہ اور پاک و پاکیزہ ہے، بلکہ یہاں پر اندازہ کرنا، آگے ہماری گفتگو میں یہ اور بات واضح ہو جائے گی کہ یہ اندازے کرنے کا کیا مطلب ہے۔ کہ جب ایک چیز کے اندازے کی ہم بات کر رہے ہیں کہ خداوند متعال ایک چیز کی تقدیر کرتا ہے، ایک چیز کو مشخص کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی وہ چیز جن خصوصیات میں، جن تعینات کے اعتبار سے اس عالم کے اندر تحقق پیدا کرے، وجود پائے، اور جن جن اسباب اور جن جن شرائط کے ساتھ اس چیز کا رابطہ ہے، ارتباط ہے، ان ساری چیزوں کو ملاحظہ کیا جاتا ہے، اس پورے حساب و کتاب کو نظر میں رکھا جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں قدر اور تقدیر۔ قدر یعنی ایک چیز کا اندازہ کرنا، یعنی اس کی تمام خصوصیات کو، اس کے تمام آثار کو، اس کے تمام اسباب و شرائط کے اعتبار سے لحاظ رکھنا، اس کا حساب کرنا، اور اسی کو تعین کرنا تقدیر کا نام رکھتا ہے۔ تو لہٰذا شب قدر میں قدر و تقدیر کی یہ معنی ہے۔ اب جب ہم اس شب قدر کو کہتے ہیں کہ اس شب قدر میں انسان کی تقدیر لکھی جاتی ہے، انسان کے امور مقدر کیے جاتے ہیں، یعنی اس پورے سال کے اندر جو امور خداوند متعال مقدر کرتا ہے، یعنی جو وقائع رونما ہونے ہیں، جو چیزیں وجود پانی ہیں، خدا ان کا اندازہ کرتا ہے۔ اندازہ کرتا ہے یعنی کیا؟ یعنی اس کی تمام خصوصیات کو، اس کے تمام آثار کو ان کے اسباب کے اعتبار سے ملاحظہ کرتا ہے۔ اور جب ہم روایات کی طرف جاتے ہیں تو ائمہ سے اسی شب قدر کے سلسلے میں قدر کی معنی پوچھی گئی ہے، اور روایت کے اندر یہ جواب ملتا ہے امام کی جانب سے کہ تقدیر الشیء من طولہ وعرضہ، کہ قدر کا مطلب کیا ہے؟ ایک چیز کا اندازہ، ایک چیز کو مشخص اور معین کرنا اس کے طول و عرض سے، تو اس کی لمبائی اور چوڑائی کے حساب سے، اور یہ مقدر کرنا، ایک چیز کا تعین کرنا، اندازہ کرنا بھی اسی اعتبار سے، یعنی اس کی تمام خصوصیات کو اس کے تمام ان چیزوں کے ساتھ ملاحظہ کرنا جس سے یہ چیز مربوط ہے، جس سے اس کا ارتباط ہے، جو اس کے اسباب ہیں، جو اس کی علل ہیں۔ تو یہ قدر اور تقدیر کی اس سوال کے تناظر میں معنی ہے، اور پھر شب قدر کی معنی بھی ہمارے لیے روشن ہو جاتی ہے کہ جو شب قدر کی خاصیت ہے وہ کیا ہے، کہ یہ وہ شب ہے، کہ یہ وہ رات ہے کہ جس کے اندر انسان کے امور کو مقدر کیا جاتا ہے۔ اچھا، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اس شب میں انسان کے امور کو مشخص اور معین کیا جاتا ہے، یہ جو شب ہے اس میں یہ جو خاصیت ہے، اس خاصیت کو قرآن اور روایات میں کس طرح بیان کیا گیا ہے؟ جی بالکل، بہت ہی خوبصورت سوال ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اس رات کے اندر انسان کی تقدیر مشخص کی جاتی ہے، انسان کے لیے امور معین کیے جاتے ہیں، تو قرآن مجید کے اندر اس کے سورہ دخان کے اندر جو آیت ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس آیت کے تناظر میں اسی شب قدر کی خاصیت کو بیان کیا جاتا ہے کہ یعنی یہ وہ رات ہے کہ جس کے اندر ہر امر حکیم جو حکمت رکھنے والا ہے وہ جدا کیا جاتا ہے۔ یفرقو، اس یفرقو کے کلمے سے استفادہ کیا جاتا ہے کہ علامہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ تقدیر جو ہے وہ اختصار اور اجمال سے نکل کر تفصیل کے مرحلے میں داخل ہوتی ہے، کہ یعنی کیونکہ یفرقو کا مطلب یہ ہے کہ امور کو ایک دوسرے سے جدا کرنا، اور یہ کب جدا ہوتے ہیں؟ جب ان کے تعینات ہوں، جب ان کے آثار اور خصوصیات کا اندازہ کیا جائے، مشخص کیا جائے۔ تو لہٰذا یہ وہ رات ہے اس آیت کے تناظر میں کہ
جس کے اندر انسان کی تقدیر کو مشخص کیا جاتا ہے اور لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح پھر اگر ہم روایات کی طرف جاتے ہیں تو ہمارے پاس روایات بھی موجود ہیں، جیسے کہ میں ایک روایت کی طرف اشارہ کر دوں کہ امام علیہ السلام اس شب قدر کی اس خاصیت کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ یقدر فی لیلۃ القدر کل شیء، اس شب قدر کے اندر ہر چیز کیا کی جاتی ہے؟ مقدر کی جاتی ہے۔ یکون فی تلک السنہ، کہ جو اسی سال میں واقع ہونی ہے، وجود پانی ہے، وہ مقدر کی جاتی ہے، معین کی جاتی ہے۔ الی مثلھا من قابل، کہ یہ جو ہر چیز کو مقدر کیا جا رہا ہوتا ہے اسی شب قدر کی جو دوسری رات اسی طرح کی آنی ہے آنے والے سال میں، اس رات تک جتنی چیزیں ہیں، جتنے وقائع ہیں، جتنے امور ہیں، وہ اس رات کے اندر مقدر کیے جاتے ہیں۔ اب امام پھر کچھ امور کی طرف اشارہ بھی کر دیتے ہیں، بیان بھی کر دیتے ہیں کہ خیر و شر و طاعت و معصیت و مولود و اجل و رزق، اس طرح کچھ امور کی طرف امام اشارہ کرتے ہیں کہ انسان کا رزق ہے، انسان کی زندگی ہے، عمر ہے کہ وہ کتنی عمر کرے گا، اسی طرح اور بہت سارے امور ہے، انسان کی اطاعت ہے، انسان کی نافرمانی ہے، یہ سارے امور جو ہیں وہ اسی شب قدر کے اندر مقدر کیے جاتے ہیں۔ ان تمام امور کو ایک حساب و کتاب کے ساتھ اندازہ کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم قرآن مجید کی طرف رجوع کریں اور روایات کی طرف رجوع کریں تو ہمیں مفصل شب قدر کی یہ خاصیت نظر آتی ہے۔